بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ طالبان چین میں تھے جہاں انہوں نے کامیاب مذاکرات کیے ہیں۔ مذاکرات کے کچھ تفصیلات تو ہم نے کل بتائی تھیں، لیکن ایک اہم انٹرویو ہوا ہے، وہ ہے تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ نور ولی مسعود کا امریکی ٹیلی ویژن، اور پاکستان کو ایک بار پھر کھلی دھمکی دی گئی ہے اس انٹرویو کے اندر۔ انٹرویو کا امریکی ٹی وی پہ نشر ہونا اور ان حالات کے اندر جس طریقے سے کالعدم جماعت کے بندے کو انہوں نے لیا اور اس کے بعد پاکستان پر الزام تراشی، اس تمام تر جو صورتحال ہے افغانستان میں، جس طرح حالات بدل رہے ہیں، ایسی صورتحال میں تحریک طالبان کا اور یہ صاحب ایکٹیو ہونا کیا پیغام دیتا ہے؟ دیکھیں، ایکٹیو ان کو کرایا گیا ہے۔ طالبان جس وقت امریکہ کے ساتھ آخری باؤٹ میں، تو آپ کو پتا ہوگا کہ داعش کا کوئی وجود نہیں تھا افغانستان میں۔ داعش از این عرب فینومینا۔ جی، داعش کے پیدا ہونے سے لے کے داعش کے اوپر جانے تک مکمل طور پہ عرب۔ داعش کے لیے کہیں سے کوئی بندہ ریکروٹ ہو کے نہیں گیا، نہ پاکستان سے، نہ انڈیا سے، نہ کسی اور جگہ سے، کہیں سے نہیں گیا۔ داعش میں والنٹیئرز آئے تھے، وہ بیچارے بھولے بھالے یورپ کے لوگ تھے اور ترکی کے تھے، اور وہاں سے وہ جو پہنچے تھے۔ تحریک طالبان پاکستان جو ہے، یہ بنیادی طور پر 2007 کے آس پاس بنی ہے، اور وہ جامعہ حفصہ کے واقعہ کے فوراً بعد جو ہے اس کو اسٹیبلش ہوئی۔ یہ کچھ اور نام بن رہا تھا، لیکن امریکہ چاہتے تھے کہ تحریک طالبان پاکستان جہاں پر جو بنے، اگر طالبان کے نام سے بنے تو یہاں پر ظاہر بات ہے اس کی لڑائی فوج کے ساتھ ہوگی، یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہوگی، اور وہ حالات کے اندر ایسی بنے گی، کیونکہ ظاہر بات ہے 2003 سے لے کے 2007 تک امریکہ نے وہ حرکتیں کر دی تھیں، پاکستان کے لیے مشکلات بنانے کے کانٹے بو دیے تھے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کو یاد ہے کہ نیک محمد والا حملہ ہوا تھا ڈرون کا، وہ انہوں نے کیا تھا، ڈاما ڈولا والا حملہ انہوں نے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہاں تک صورتحال آ گئی تھی کہ وہ عرب جو کہ سیٹل ہو گئے ہوئے تھے، شادیاں کر رہی ہوئی تھی، کوئی کسی کا داماد تھا، کوئی کچھ تھا، افغان جنگ ختم ہو چکی تھی، طالبان کے 5-6 سال گزر چکے ہوئے تھے، اسامہ بن لادن وہاں بیعت کر کے بیٹھا ہوا تھا، یہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ملکوں میں واپس نہیں جا سکتے تھے، کوئی مصر نہیں جا سکتا تھا، کوئی یمن نہیں جا سکتا تھا، کوئی سوڈان نہیں جا سکتا تھا، کوئی سعودی عرب نہیں وہ یہاں سیٹل تھے۔ ان کو ایک ایک کو نکالنے کی صورتحال میں امریکن پریشر کی وجہ سے یہ بلٹ اپ ہو گئی تھی۔ اوپر سے جامعہ حفصہ کا جو فیسکو تھا جو مشرف صاحب نے کیا، اس کے اندر یہ طالبان تحریک بنی۔ امریکہ چاہ رہا تھا کہ اس طالبان تحریک کے اندر بے لا تعداد ایسے لوگ جو تھے وہ اکٹھے کیے گئے۔ اب وہ اکٹھے کہاں سے کیے گئے؟ میں لمبی سی داڑھی رکھتا ہوں، پگڑی پہنتا ہوں، اور دیوبند نقطہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں پڑھا ہوں کہاں سے؟ جامعہ بنوری سے۔ میری طرح کے ایک اور اسی طرح کا افغان کی شکل والا داڑھی رکھتا ہے، پگڑی پہنتا ہے، دیوبند نقطہ لگتا ہے، لیکن کہاں سے پڑھا ہوا ہے؟ انڈیا کے بھٹکل سے پڑا ہوا ہے یا دیوبند سے پڑا ہوا ہے۔ یہاں پر میرا ایک تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ افغانستان کے اندر ایک ایسے گروپ سے ہے کہ جو گزشتہ تقریباً 7-8 سال سے احمد شاہ مسعود یا پروفیسر برہان الدین ربانی یا عبدالرسول سیاف کے ساتھ لڑتا رہا ہے طالبان کی طرف سے، لیکن وہ دوسرے کا تعلق کن کے ساتھ ہے؟ برہان الدین ربانی، احمد شاہ مسعود، عبدالرسول سیاف، شمالی اتحاد وغیرہ سارا۔ ہوا کیا عثمان صاحب؟ جو پاکستان کے ساتھ جو بہت کھیل کھیلا گیا کہ جو لڑکا پنو عقل سے نکلتا تھا، جو پڑکا جو تھا وہ ڈیرہ بکٹی سے نکلتا تھا، خاران سے نکلتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ایک خانسامہ ہوتا تھا خاران کا رہنے والا، ایک دن چھٹی لے کے کہتا میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں جا رہے چھٹی لینے؟ میں کوئٹہ میں ہوتا تھا۔ کہتا میں نے والدان سے اجازت لے لیا، میں جہاد پہ جا رہا ہوں۔ تم جہاد پہ کہاں جا رہے ہو؟ کہتا میں تو اپنا وزیرستان جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے وہاں کون لوگ ہیں؟ اور دوسری بات ہے کہ وہ جہاد کہاں کر رہے ہیں تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ بڑی مشکلوں سے اس کو روکا رکھا، یہ وہ کیا، چونکہ میری تھوڑی سی انفلوئنس تھا، وہ مانتا بھی تھا۔ اب اس کو نہیں پتا چلتا تھا کہ میں انڈین اسپانسرڈ کیمپ میں جا رہا ہوں یا پاکستان کے اندر جو لوکل طالبان بنے ان کے کیمپ میں جا رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جو جلال آباد کا، اور پھر ہو یہ کہ کسی کو کہیں مروانا ہوتا تھا تو ان کو استعمال کیا جاتا تھا، وہ بچے بیچارے ٹرینڈ۔ کابل کے جلال آباد کے جو دھماکہ ہوا تھا، 2 فیکشن آپس میں لڑ رہے تھے، وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ باجوڑ ایجنسی سے $1,90,000 کا ایک خودکش بمبار خرید کے لے کے گئے تھے۔ یہ لیول آ گیا ہوا 45 ان کے ڈیفرنٹ گروپ ہو گئے تھے۔ اب دیکھیں نا جو طالبان وہاں لڑ رہے تھے علیحدہ کوئی کسی کا کوئی فلاں 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 فلاں، وہاں کوئی نہیں تھا۔ مطلب آپ خود سوچیں کہ وہ کیا نام تھا اس کا جو باجوڑ کے اندر جو ٹرک ڈرائیور تھا بڑا مشہور،
ایک تو منگل باغ تھا منگل نا، باغ، یہ تو ادھر خیبر ایجنسی کا منگل باغ. اب دیکھیں منگل باغ کی کیا ہونا شریع ہے، باجوڑ میں فقیر محمد تھا. فقیر محمد، یہ سارے مولوی فقیر محمد، یہ سارے گروپ تھے. ان کے گروپس کی آپس کی فیکشنائزیشن پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا سوچ. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے کے اندر ان کو مین سٹریم میں گفتگو کے لیے صورتحال بلٹ اپ کی گئی تھی، اور ان میں سے جو پاکستان، اس میں آپ کو بھی تو نامینیٹ کیا گیا تھا کہ جی آپ طالبان سے مذاکرات کریں. طالبان نے اور کہا تھا انصار عباسی، طالبان نے کہا تھا کہ دونوں عباسی. میں نے سوچا یہ کہا تھا کہ میں اس گھوڑے پہ سوار ہی نہیں ہوتا جس کی لگام میرے ہاتھ میں رہا. گزار بات ہے اس وقت جو میری ان سے تھوڑی سی بات ہوئی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے انڈین سپانسرڈ کون ہے، ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، ہماری نیگوسیشن کر کے سیٹل کرا دو. لیکن وہ بھی پھر سوات کا ایشو یہ وہ. اس سارے سینیریو کے اندر پاکستان کی فوج نے لڑائی کر کے ان کو دھکیلا اور خاتمہ کیا. اس کے بعد اب تو یہاں سے تو مکمل طور پہ خاتمہ کر کے، لیکن اس ساری بات سمرنگ تو رہتی ہے نا چنگاری. اب ان کو کون ایکٹیو کروانا چاہ رہا ہے، ان کے پیچھے اب کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اب اس وقت پاکستان کا میڈیا جو ہے نا بہت بڑی بدجانتی کر رہا ہے. ان کو گزشتہ 10 سال سے کون پناہ دے رہا تھا؟ افغان گورنمنٹ. افغان گورنمنٹ دے رہی تھی، اور کون دے رہا تھا؟ ٹھیک ہے نا. فضل اللہ کو کس نے مہمان رکھا ہوا؟ افغان گورنمنٹ کے سپانسر تھے. ان کے سارے پلان کہاں بنتے تھے؟ انڈیا میں اور این ڈی ایس میں ان کے ساتھ مل کے بنتے تھے. ٹھیک. کنڑ کے علاقے کا جو علاقہ ہے اس کے اندر طالبان کا کنٹرول بہت کم تھا. آپ نے ایک دفعہ طالبان نے آنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس طرف نہیں آتا کہ طالبان اپنی لڑائی لڑ رہے تھے. ایک گھنٹے کے لیے بھی تحریک طالبان جو ہے وہ طالبان نے افغانستان کی سپانسرڈ نہیں رہی نہ. انہوں نے یہاں دیکھیں، اگر طالبان کی سپانسرڈ صورتحال ہوتی، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان آج کبھی سافٹ کارنر کے ساتھ طالبان سے بات کرتا، یا ان کے یہاں پر لوگ جو تھے وہ آتے جاتے یا گفتگو کرتے جو اس طرح کی صورتحال. نہیں، آپ جو جس طریقے سے آپ کا جو چمن کا بارڈر باب دوستی ہے وہ جس طرح آپریٹ ہو رہا ہے، اور میں عثمان صاحب طالبان نے صرف ایک جگہ احترام کیا ہے. اس وقت 8 مختلف پوائنٹس ہیں جہاں سے مین انٹری ہوتی ہے. جیسے آپ کا واگا ہے نا، آپ کا واگا کی انٹری ہوتی ہے، اس طرح ان کے 8. مثلا ہلمند کے پاس ایران کے ساتھ ان کا ایک انٹری پوائنٹ ہے، اس کے بعد واخان کے ساتھ ان کا انٹری پوائنٹ ہے، اس کے بعد ان کا ترکمانستان کے ساتھ انٹری پوائنٹ ہے، اس کے بعد ان کا تاجکستان کے ساتھ ہے، اور ان کا ازبکستان کے ساتھ انٹری پوائنٹ ہے، اور پاکستان کے ساتھ 2 انٹری پوائنٹ ہیں. ایک سپن بلدک کا چمن اور دوسرا ہے تورخم. سوائے تورخم پہ جھنڈا نہیں لہرایا انہوں نے، کیونکہ پاکستان بنیادی طور پہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی ایک عزت و احترام ہے کہ یہاں ٹھیک ہے پاکستان کہ، حالانکہ پاکستان جو ہے وہ غلط کر رہا ہے اس معاملے کے اندر. وہ ان کا افغان گورنمنٹ کا جھنڈا والا لہرانے دینا چاہ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کہتا ہے کہ ہمارا لیوریج دونوں طرف رہے گا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس کی لیٹر آن بڑی آپ کو شاید قیمت پے نہ کرنی پڑ جائے کہ ان کی حیثیت ختم ہو چکی ہوئی ہے. دیکھیں عثمان صاحب، آپ ایک ویک جو ہے اس کے اوپر آپ جوا کھیل رہے ہیں. ویک وکٹ. اور یہ سب عالمی برادری کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے نا. نہیں، عالمی برادری دیکھیں، عالمی برادری میں چین کہہ رہا ہے، یہ روس کہہ رہا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ رہا. وہ سارے کے سارے ان کو پتہ ہے پوزیشن اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے. ان کو عثمان صاحب آپ مجھے سے یہ بتائیں کہ آپ کے چاروں طرف آپ کی جسے کہتے ہیں پورٹ آف امبارکیشن اینڈ پورٹ آف ڈس امبارکیشن کسی اور کے پاس ہو، تو آپ کی تو حیثیت کوئی نہیں ہے. ٹھیک. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ تحریک طالبان، ایک تو یہ ہے پاکستان جو ہے اس مسئلے میں وہ دوبارہ اسٹیبلش ہونے کی کوشش کریں گے. اور کرائے گا کون؟ امریکہ، بھارت، اور این ڈی ایس جو بھی اور داعش کی جو صورتحال ہے پاکستان میں. ہم داعش کا نام لیتے ہیں، مہرمان ملک سلک جیسے بات، داعش نہیں ہے، ٹی ٹی پی ہی ہے، اور یہی داعش بنے کی صورتحال ہے. اور اس کی ٹریننگ جو ہے وہ اسی طرح کی ویسٹرنائز ہوتی ہے جیسے وہ کرتے ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، امریکہ کی جو ٹریننگ ہے نا. اچھا، یہ جو سارا جو نیا معاملہ اس کو جوڑ رہے ہیں اب، انہوں نے اسٹریٹجی چینج کی اور پی ٹی ایم کے ساتھ جو روابط شروع کی ہیں اس نئے تناظر کے اندر تحریک طالبان نے. نہ صرف پی ٹی ایم، نہ صرف بلوچ میں یہ پرانے تھے. بلوچستان میں یہ صورتحال تھی کہ وہ مارتے تھے دونوں مل کے، اور دونوں کا ٹی ٹی پی بھی اور وہ بھی. سنی مرتا تھا تو یہ وہ تسلیم کر لیتے تھے بلوچ، شیعہ مرتا تھا تو یہ تسلیم کر لیتے تھے. صحیح ہے. تاکہ مطلب یہ ایک عجیب و غریب ظاہر بات ہے، انہوں نے شیعہ اینٹی شیعہ کو بلوچستان میں تو اینٹی شیعہ کیش کرتے تھے نا سارے کے سارے. وہ جو مستوم والے تھے مولوی مینگل وغیرہ وہ تو اینٹی شیعہ کی صورتحال تھی نا. ظاہر بات ہے ایک طوفان مچانا ہے، ہزاروں کو مار دیا. جو پنجابی شیعہ بیچارہ آ گیا اس کو مار دیا. اور ایک
اور بلوچوں کو یہ تھا کہ ایک نان بلوچ مرتا ہے، کیونکہ بلوچوں میں تو شیعہ ہے ہی نہیں، صحیح، پٹھانوں میں بھی شیعہ نہیں ہے، تو نان بلوچ مرتا تھا، یا ہزارہ مرتا تھا، یا پنجابی ملتا تھا۔ ان کا جب سنی مرتا تھا تو وہ بھی نان پنجابی، اس کو پکڑا، اس کے شناختی کارڈ دیکھا، لاہور کے رہنے والے ہو، کراچی کے رہنے والے، فلاں کے رہنے والے، اردو اسپیکنگ مر گیا، سندھی مارے گئے، ریاض غازی خان کے لوگ مارے گئے۔ تو یہ سارے اس وقت مل کے کرتے تھے، اور ان کی آپس میں بہت زیادہ، اور ان کی افغانستان کے اندر باقاعدہ بیسس تھے اور باقاعدہ روابط تھے، اور ہر بندہ جانتا ہے ان کے روابط تھے، اور ان کا بیسک کنسنٹریشن بھی اسی علاقے میں تھے۔ اب دیکھیں نا، اب جب وہاں پر یہ بلٹ اپ ہوئے ہیں وہاں پر، آپ دیکھیں بارڈر صورتحال نہیں، پاکستان کے لیے سب سے اہم ترین چیز بات یہ ہے عثمان صاحب کہ پاکستان یہ کہہ دے کہ ہمارا میں مشورہ دینا چاہتا ہوں، ہمارا موقف یہ ہے کہ وہاں جو کل حکومت بنا دے، طاقت کے زور سے بنائے یا الیکشن جیت کے بنائے، ہم اس کو تو ساتھ ہوں گے، یہی ہے۔ بھلے اشرف غنی بنا دے، آپ نے 10 سال، لیکن یہ زور نہ دیں کہ ان کو شامل کرو، جو زور عمران خان پہ دیں تو وہ اینٹنے لگ جائے، چیخنے لگ جائے، وہ کہ میں بھاگ جاتا ہوں ملک سے، وہ زور آپ اس پہ دے رہے ہو۔ چلیں جی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے معاملات سلجھتے ہیں، یا لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کورونا کی صورتحال۔